السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، سورۃ الحجرات کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم اس کی 14ویں آیت کی تفسیر سے آغاز کریں گے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ اعراب نے کہا کہ ہم ایمان لائے۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے یا ہم فرما بردار ہو گئے، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں تمہارے اعمال میں کچھ بھی کمی نہیں کریں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ قالت الاعراب، اعراب نے کہا۔ اعراب اعرابی کی جمع ہے، اس سے مراد دیہاتی ہیں، وہ لوگ خصوصاً جو صحرا میں دور دور رہتے تھے۔ ایک لفظ عربی ہے، ایک اعرابی ہے، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ عربی کہتے ہیں اور اس بندے کو جو عرب میں، خطہ عرب میں رہنے والا ہے، عربی زبان بولنے والا ہے، جبکہ اعرابی سے مراد وہ لوگ ہیں جو شہروں سے دور صحرا میں الگ الگ چھوٹے چھوٹے افراد کی شکل میں، چھوٹے چھوٹے خاندانوں کی شکل میں رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، اصل میں یہ لوگ جو تھے چونکہ شہری تہذیب سے تھوڑا دور تھے، تو ان کے اندر کچھ کمی تھی ایمانی اعتبار سے۔ اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام پر بھی ان کی حالت کو بیان فرمایا ہے، الاعراب اشد کفرا و نفاقا، کہ اعراب جو ہیں یہ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں۔ اگرچہ ان میں ان سب ایک جیسے نہیں ہیں، اللہ رب العالمین کی کتاب کا یہ بھی اعجاز ہے کہ اس میں ہر فرد اور ہر گروہ کو اس کا جو جائز مقام ہے وہ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ اعراب ایسے ہیں جو بہت اچھے بھی ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو خراب ہیں۔ تو یہاں پر بھی ان اعراب کا تذکرہ چل رہا ہے کہ انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم تؤمنوا، تم ابھی مومن نہیں بنے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں یا ہم ظاہری طور پر فرما بردار ہو گئے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم جو اسلام کے احکامات ہیں ان پر عمل کرنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد منافق ہیں، جو اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کرتے تھے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ مومن ہیں، لیکن جب وہاں سے جاتے مسلمانوں کے پاس سے تو وہ کہتے کہ ہم تو بس ان سے مذاق کر رہے تھے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں سورۃ توبہ کے اندر، وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، آپ کے ارد گرد کچھ بدوی ہیں، کچھ دیہاتی ہیں جو منافق ہیں۔ تو منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں یا ہم فرما بردار ہو گئے ہیں، لیکن تم ایمان کا دعویٰ ابھی نہ کرو، کیونکہ منافق کو مسلم معاشرے کا فرد تو تسلیم کیا گیا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے بھی منافقین تھے، خصوصاً رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی، ان تمام کو مسلمان معاشرے کے اندر رہنے کا موقع دیا گیا، اور انہیں یہ اعزاز دیا گیا کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے ایمان کا دعویٰ نہ کرو، کیونکہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، تم نے ایمان کی مٹھاس کو چکھا ہی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے، چونکہ یہ لوگ مسلمان شمار ہوتے تھے، ان میں سے کسی بھی منافق کو قتل نہیں کروایا۔ عبداللہ بن ابی جس نے بہت گستاخیاں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو، بسا اوقات اس نے ماننے سے انکار کیا، مسلمانوں کو لڑوانے کی بھی کوشش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو قتل نہیں کرنا، کیونکہ اگر ہم اس کو قتل کریں گے تو کافر کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں۔
اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں پر اعراب سے مراد کمزور ایمان والے دیہاتی افراد ہیں، جو مسلمانوں کی شان و شوکت کو دیکھ کر، مسلمانوں کے عروج کو دیکھ کر اسلام کی طرف مائل تو ہو گئے لیکن ابھی ایمان میں کمزور ہیں۔ تو اس کا مطلب یہاں پر بتانا یہ مقصود ہے کہ ایمان اور اسلام میں اگر یہ دونوں الفاظ اکٹھے استعمال کیے جائیں تو تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ اسلام یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسلام اس بات کا نام ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ آپ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا، یہ جو ظاہری اعمال ہیں۔ اب شہادت دینا، گواہی دینا، یہ بھی ظاہری کام ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ تو جو لوگ یہ کام کر لیں انہیں مسلمان ہونے کا جو اعزاز ہے وہ دے دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں ایمان اگر انہوں نے اپنے دل میں راسخ نہیں کیا تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کے دربار میں نجات نہیں ملے گی۔ اللہ رب العالمین آگے چل کر فرماتے ہیں آ، ایمان یہ ہے، اسلام تو ظاہری چیزوں پر عمل کرنے کا نام ہے، جبکہ ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر سے جی، ایمان یہ ہے کہ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، کہ بندہ اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے۔ تو اسلام اور ایمان یہ دونوں الفاظ جب اکٹھے کسی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں تو ان کے معنی میں فرق کیا جاتا ہے۔ اسلام ظاہری چیزوں کا نام، جبکہ ایمان اندرونی چیزوں کا نام رکھا جاتا ہے۔ اور یہ فرق یعنی علماء کا ایجاد کردہ نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت اپنی حدیث میں فرما دی ہے، جسے حدیث جبرائیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو کوئی بندہ جو مسلمان ہو جاتا ہے، اپنے آپ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اب اس کے بعد اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے ظاہر کو بھی اور اپنے باطن کو بھی اسلام کے مطابق بنائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، کہ اگر تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کمی نہیں کرے گا۔ یہ اسلام کا ایک بنیادی رکن کہہ لیں، یا اسلام کا ایک بنیادی فریضہ ہے مسلمانوں پر، مومنوں پر، کہ وہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، کیونکہ دین دو چیزوں کا نام ہے، اللہ کے فرمان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا۔ جو ان کو مانتا ہے وہ مومن اور مسلمان ہے، جو ان کو ماننے سے انکار کرتا ہے یا ان میں سے کسی ایک کو مانتا ہے دوسرے کو نہیں مانتا تو ایسا بندہ حقیقی مومن نہیں بن سکتا۔ اور یہاں پر یہ فرمایا کہ لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اطاعت کرنی ہے اللہ کی بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، دونوں کی بات ماننی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو اس لیے آپ کی اطاعت اللہ کی ہی اطاعت شمار ہوگی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی اپنی اطاعت کی بہت خوبصورت طریقے سے وضاحت فرمائی ہے۔ آپ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کا ہر بندہ جنت میں جائے گا سوائے اس بندے کے جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے سے وہ بندہ انکار کرتا ہے جو میری اطاعت نہیں کرتا۔ من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری نافرمانی کر رہا ہے، میری بات نہیں مان رہا، میری بات کو ٹھکرا رہا ہے، تو ایسا بندہ حقیقت میں جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ تو لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں کمی نہیں کریں گے، یعنی اس کا اجر دینے میں کسی قسم کی کمی نہیں کریں گے، اس میں کوئی نقص نہیں آئے گا۔ جتنا کوئی بندہ عمل کرے گا اللہ رب العالمین اس کے عمل کا اس کو پورا پورا بدلہ عطا فرمائیں گے، بلکہ جو نیک کام کرے گا اللہ رب العالمین اس کو
چاہیں گے تو 10 گنا بھی دے سکتے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو بندہ ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ رب العالمین اس کو 10 گنا نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابن آدم کے ہر عمل کو اللہ رب العالمین اس کے جو ثواب ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں، 10 گنا، 10 سے 70 گنا، 70 سے 700 گنا، اور اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہیں بڑھا سکتے ہیں۔ تو ہمیں یعنی یہ بات اپنے اندر لے کر آنی ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فرمان، آپ کا جو بھی عمل ہمارے سامنے آ جائے، یا اللہ رب العالمین کا فرمان ہمارے سامنے آ جائے، تو اس کو دین سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے۔ رواج سمجھ کر، لوگوں کی خواہش سمجھ کر عمل کریں گے تو شاید کہ اس طریقے سے ہمیں اجر نہ ملے، کیونکہ اللہ رب العالمین اجر اسی بات کا دیتے ہیں جو خالصتاً اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے دیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو بندہ ذرہ برابر بھی کوئی اچھائی کر کے آئے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو بندہ ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ تو یہ جو اجر ملنا ہے انسان کو، یہ اس کے عمل کا ملنا ہے۔ اور عمل جب ظاہر اور باطن دونوں اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار بنیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دل و جان سے ہوگی، تو انشاءاللہ یہ اجر ملے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ رب العالمین بہت زیادہ بخشنے والے ہیں، بہت زیادہ مہربان ہیں۔ وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ بندے سارے کے سارے جنت میں چلے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول اور نبی بنا کر بھیجا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو امت مسلمہ کے لیے بلکہ ساری دنیا کے لیے اسوہ حسنہ بنایا، تو مقصد کیا تھا؟ کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ سیکھ جائیں کہ ہمیں اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، ہم نے اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، اس بندے کے لیے جو اللہ کو یوم آخرت کو چاہتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، یوم آخرت میں اچھا بدلہ چاہتا ہے، تو اس بندے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین انہیں بخش دے، اللہ رب العالمین انہیں معاف کر دے، اللہ رب العالمین پر رحم کرے، تو انہیں کیا کرنا ہے؟ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اور یہ اطاعت صرف عبادات میں نہیں ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں تو اس بات کا بڑا خیال رکھتے ہیں کہ اللہ کا کیا فرمان ہے، اللہ کے رسول کا کیا فرمان ہے اس معاملے میں، سنت کیا ہے، فرض کیا ہے، اس چیز کا بڑا خیال رکھتے ہیں، لیکن معاملات کے اندر وہ اس پر بالکل توجہ نہیں دیتے۔ وہ کاروبار کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں آزاد ہیں، جیسے چاہیں کریں، جس کو چاہیں دھوکہ دیں، فراڈ کریں، رشوت لے لیں، ملاوٹ کر لیں، اور جس طریقے سے بھی ہم چاہیں مال کما سکتے ہیں۔ تو یہ طرز عمل بھی درست نہیں ہے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، سر سے لے کر پاؤں تک ہم نے اسلام میں آنا ہے۔ ہمارا کاروبار بھی اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، اگر ہم کہیں جاب کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، وہ بھی اسلام کے مطابق ہونی چاہیے۔ اور ہمارے جو معاملات ہیں نکاح طلاق کے اور دیگر معاشرے کے اندر جو ہمارے ایکٹیویٹیز ہیں، سرگرمیاں ہیں، وہ ساری کی ساری دین کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر ہم صرف عبادات تک اپنے آپ کو، یا مسجد تک اپنے آپ کو مسلمان بناتے ہیں، اور باہر نکل کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل آزاد ہو چکے ہیں، تو ہم اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کر رہے، اور جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کر رہے تو ہم اچھے عمل کے، آ، اچھی جزا کے ہم مستحق نہیں ٹھہرتے۔ تو عبادات کے ساتھ معاملات بھی ہمارے اچھے ہونے چاہیے، دین کے مطابق ہونے چاہیے، ہماری اخلاقیات بھی دین کے مطابق ہونی چاہیے، ہمارے جو عقائد ہیں وہ بھی دین کے مطابق ہونے چاہیے۔ تو جو لوگ اس چیز کو اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، ہر اعتبار سے مسلمان بنتے ہیں، ان کا ظاہر بھی مسلمان ہوتا ہے، ان کا اندرون بھی مسلمان ہوتا ہے، وہ
ظاہری طور پر بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور اندرونی طور پر بھی اللہ اور اس کے رسول کو سب سے برتر مانتے ہیں اور ان پر ایمان رکھتے ہیں، تو یاد رکھیں لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اللہ تعالیٰ پھر تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا بلکہ اس کا پورا پورا اجر دے گا، کیونکہ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ رب العالمین نہایت بخشنے والا ہے۔ انسان سے غلطی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، سستی ہو جاتی ہے، تساہل ہو جاتا ہے، تسامح ہو جاتا ہے، لیکن جب انسان اللہ رب العالمین کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو بخش دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم، نہایت بخشنے والے، نہایت مہربان ہیں۔ تو یہ آیت ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ ایمان اور اسلام ہمیں دونوں کو اختیار کرنا ہے، ظاہری طور پر بھی مسلمان بننا ہے اور اندرونی بھی اپنے آپ کو مسلمان کرنا ہے۔ جو لوگ یہ کریں گے تو اللہ رب العالمین ان لوگوں کو جزا دیں گے، اور ان لوگوں کو اللہ رب العالمین جنت کا ان سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو، یعنی جو لوگ بظاہر مسلمان ہیں لیکن اندرونی طور پر وہ مسلمان نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اے ایمان والو، انہیں اپنے آپ کو مومن کہنے والو حقیقی مومن بن جاؤ۔ تو ایمان کے لیے قلبی یقین شرط ہے، اور اسلام ظاہری طاعت پر بولا جاتا ہے۔ تو عقائد اگر انسان کے درست ہیں، عمل میں اگر کوتاہی ہے تو اس کو ہم فسق کہتے ہیں، اور اگر عمل ٹھیک ہے لیکن عقیدے میں خرابی ہے تو اس کو نفاق کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارا ایمان بھی صحیح ہو، یعنی عقیدہ بھی صحیح ہونا چاہیے، اور عقائد میں توحید کے جو معاملات ہیں، توحید کی جو باتیں ہیں، ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین کو ایک تسلیم کرنا، تو اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم بسا اوقات توحید کے سے صرف نظر کر لیتے ہیں، جیسے ریاکاری ہے، یہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ اللہ رسول وارث، یا جو اللہ چاہے جو رسول چاہے وہ ہوگا۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارا دل بھی مسلمان ہو، ہمارا ظاہر بھی مسلمان ہو۔ صرف دل سے یقین کر لینا اور اقرار نہ کرنا اور عمل نہ کرنا، یہ بھی ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان اور مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔